الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 56 اور 57۔ ان الذین یقیناً جو لوگ کفروا انکار کیا، جن لوگوں نے انکار کیا بآیاتنا ہماری آیات کا، سوف نصلیہم پھر ہم انہیں داخل کر دیں گے نارا آگ میں، کہ روز قیامت جب ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو بالآخر ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے آیات اور احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، کتاب اور پیغمبروں کی نافرمانی بھی کی اور ان کو تسلیم بھی نہ کیا، اس لیے ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پچھلی آیت میں بھی گزرا تھا کہ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ان لوگوں کے لیے ٹھکانہ جہنم کافی ہو جائے گا۔ اب یہاں عذاب کی ایک قسم بیان کی جا رہی ہے، کلما جب بھی نضجت پک جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، جلودہم ان کی جلدیں، ان کی کھالیں، اب جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی، بدلناہم ہم تبدیل کر دیں گے ان کے لیے جلودن ان کے کھالوں کو غیرہا اوروں سے، یعنی عذاب کی وجہ سے، آگ کی تپش کی وجہ سے جب ایک انسان آگ میں جلے گا تو اس کی جو جلد ہے، جو کھال ہے جسم کی، وہ جل جائے گی۔ جب وہ جل جائے گی تو اسے پھر تبدیل کر دیا جائے گا، یعنی اہل جہنم کے عذاب کی سختی بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس اتنی تیز آگ میں ان کے چمڑے ایک ایک لمحے میں کتنی بار جل جائیں گے، اور پھر اسے دوبارہ یہ تبدیل ہی ہوتے رہیں گے۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ دنیا کی آگ کو 70 گنا جو ہے وہ ٹھنڈا کر کے پھر اس دنیا میں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو جہنم کی آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ وہ شدت والی ہے۔ تو وجہ کیا ہوگی، یہ کیوں تبدیل کیے جا رہے ہوں گے؟ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں، بار بار عذاب، کیونکہ ایک دفعہ ایک چیز جل جائے تو اس کو میں پھر وہ اس چیز کو برداشت کرنے کی جو وہ حص ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ان جلدوں کو دوبارہ تبدیل کر دیا جائے گا تاکہ پھر نئے سرے سے ان کو عذاب چکھایا جائے۔ ان اللہ، یقین اللہ تعالیٰ، کان عزیزا حکیما، تھے ہمیشہ سے ہی زبردست حکمتوں والے ہیں۔ اللہ کی اپنی ایک ترتیب اور نظام اور سسٹم ہے، تو جن لوگوں نے بھی اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے خالق اور مالک سے تعلق ناطہ نہیں جوڑا، تو بالآخر ان کا یہ ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی سخت ٹھکانہ ہے یہ۔ والذین، رہے وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے آئے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک بہت خوبصورت انداز کہ جہاں پر بھی وعید آئی ہے وہاں پر بشارتیں بھی آئی ہیں، جہاں پر بھی عذاب کا تذکرہ ہے وہاں جنت کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ موجود ہے، کہ اگر یہی لوگ ایمان لے آتے اور مان لیں تو ان لوگوں کا ٹھکانہ اس جہنم کے بجائے جہاں بار بار انسانوں کی کھالیں تبدیل ہوں گی جلنے کی وجہ سے، اور بھی طرح طرح کے عذاب دی جائیں گے، بلکہ اس کے برعکس ان لوگوں کو نعمتوں والی زندگی حاصل ہو جاتی۔ اس لیے فرمایا والذین، اور وہ جو آمنوا ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، سندخلہم ان قریب ہم داخل کر دیں گے ان کو، جنات باغات میں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں۔ کیسے باغات میں اللہ تعالیٰ داخل کر دیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اب یہ جو، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی انسان کو نعمت حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کے زوال نعمت کا انسان کو خدشہ، دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ نعمت پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے میرے پاس، کہیں مجھ سے کھو نہ جائے، مجھ سے کوئی چھین نہ لے، مجھ سے کوئی گم نہ ہو جائے، مختلف انسان کو ایک وقت وسوسے سے لگے رہتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جنت، اس میں یہ خدشہ، یہ وبال نعمت والا کوئی مسئلہ یا وہاں پر زوال نعمت والا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ یہ نعمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کے لیے ہوگی اور انسان اس میں ہمیشہ رہے گا۔ لہم، اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ۔ اور ویسے لفظ ازواج زوج کی جمع ہے، یہ جوڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ کوئی خاتون ہے تو اس کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے،
اور اگر جو پاکیزہ خواتین ہیں، جو مرد ہیں، ان کے لیے خواتین بھی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے بہرحال حوروں کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں بھی کیا ہے، اور احادیث رسول سے یہ بات بھی واضح ہے۔ اب یہ پاکیزہ کس طرح مطہرۃ، اس میں تفضیل کا جو صیغہ مبالغہ کا صیغہ ہے، کیوں کہ ہر لحاظ سے جو دنیا کی انسان کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، دنیا ظاہری اعتبار سے بھی جو ہوتی ہیں، مردوں میں بھی ہیں اور خواتین میں بھی، تو وہ بھی ان کے اندر مسئلے نہیں ہوں گے، اور ساتھ ساتھ نفس کے اندر کے جو معاملات ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ان چیزوں سے بھی جنتی لوگوں کو بالکل پاک صاف کر کے پھر جو ہے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وَنُدْخِلُهُمْ، اور ہم ان کو داخل کریں گے، ظِلًّا ظَلِيلًا، گھنے سایوں میں، یہ ایسے باغات اور ایسے سائے ہوں گے جو بہت زیادہ گھنے ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں سے شمار کر لے، ان بندوں میں سے میں داخل کر دے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اور بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کے بشارتوں کے مستحق ٹھہریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔